دین اسلام سے محبت کی حیرت انگیز داستان، امیزنگ اسٹوری آف لو فار اسلام۔ یہ داستان ہے عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ملک شام میں رومن امپائر سے جنگ کے دوران عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تقریباً 300 مسلم سپاہیوں کو جنگ میں بندی بنا لیا گیا۔ اس دور میں پوری دنیا پر صرف 2 طاقتور امپائرز کا دبدبا تھا، ایک رومن اور دوسرا پرشین امپائر۔ رومن امپائر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ویسٹرن رومن امپائر جس کا کیپٹل روم تھا، اور ایسٹرن رومن امپائر جس کا کیپٹل کانسٹینٹائن اوپل تھا، جسے ہم موجودہ وقت میں استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت ایسٹرن رومن امپائر کا بادشاہ ہیراکلیس تھا۔ جب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہیراکلیس کے سامنے لایا گیا تو رومن بادشاہ ہیراکلیس نے ان کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو ہم نہ صرف تمہاری جان بخش دیں گے بلکہ اپنی بادشاہی میں تمہیں ایک اعلیٰ مقام بھی دیں گے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تم مجھے وہ سب دینے کو کہو جو ابھی تمہارے پاس ہے، اور اس کے ساتھ وہ سب دینے کو کہو جو عربوں کے پاس ہے، اس کے بدلے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں تو میرا جواب نہ ہوگا۔ اور میں عبداللہ بن حذیفہ اس جواب کو سوچنے میں اتنا بھی وقت ضائع نہیں کروں گا جتنا وقت پلک جھپکنے میں ضائع ہوتی ہے۔ اکثر دنیاوی اعتبار سے خود کو اعلیٰ اور طاقتور سمجھنے والا انسان جب کبھی دنیاوی اعتبار سے دوسرے انسان کو خود سے کمتر اور کمزور سمجھ کر اس طرح کی پیشکش کرتا ہے، اور جب اسے جواب نہ میں ملتا ہے تو اپنی طاقت، عہدے، پکڑ، دولت وغیرہ کے گھمنڈ میں مدہوس انسان اسے خود کی انا سے جوڑ لیتا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ کا یہ جواب اپنی بادشاہی کی اکڑ میں مدہوس ہیراکلیس کو بہت ناگوار گزری۔ ہیراکلیس نے ظلم سے عبداللہ بن حذیفہ کی ایمان کو توڑنے کی ٹھان لی۔ اس نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکانے کا فرمان جاری کر دیا۔ رومن سویلائزیشن میں قیدیوں کو تڑپا کر مارنے کا یہ صدیوں پرانا طریقہ تھا، جس میں انسان کو لکڑی کے کھمبوں پر باندھ کر بھوک اور پیاس سے تڑپ کر مرنے کے لیے لٹکا دیا جاتا تھا۔ سولی پر لٹکے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہیراکلیس نے اپنے تیر اندازوں سے اس طرح تیر چلانے کو کہا کہ تیر ان کے جسم کے بالکل قریب سے نکلے تاکہ ان کے دل میں موت کا خوف پیدا ہو سکے۔ پھر ہیراکلیس نے عبداللہ بن حذیفہ سے کہا، ان سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم عیسائیت قبول کر لو۔ اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا، نہیں۔ ہیراکلیس نے عبداللہ بن حذیفہ کو سولی سے اتروا کر اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مسلم سپاہی کو بڑی کڑاہ کے ابلتے پانی میں پھینکوا دیا۔ جب وہ سپاہی کھولتے پانی میں ابل کر شہید ہو گئے، پھر ہیراکلیس نے عبداللہ بن حذیفہ سے کہا، یا تو ابل کر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر عیسائیت قبول کر لو۔ اور عبداللہ بن حذیفہ کا جواب تھا، ہرگز نہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابلتے پانی میں پھینکنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ جب سپاہی عبداللہ بن حذیفہ کو ابلتے پانی میں پھینکنے ہی والے تھے کہ وہ زور زور سے رونے لگے۔ ہیراکلیس کو لگا کہ اس نے اپنے قیدی کے حوصلے کو توڑ دیا، اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ کو اس کے پاس لائیں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیراکلیس سے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جسم ہے، کاش میرے پاس اتنے جسم ہوتے جتنے بال میرے جسم پر موجود ہیں، تاکہ میں اللہ کے اس دین کے لیے اتنی بار ابل کر خود کو قربان کر پاتا۔ ہیراکلیس نے حکم دیا اس قیدی کو جیل میں بھوکا اور پیاسا تب تک رکھا جائے جب تک کہ یہ مر نہ جائے۔ جب عبداللہ بن حذیفہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بالکل موت کے قریب پہنچ گئے، تب انہیں شراب اور سور کا گوشت کھانے کو دیا گیا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے جان بچانے کے لیے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، جبکہ قرآن کے مطابق ایسے حالات میں حرام رزق بھی خود کو زندہ رکھنے کے لیے کھایا جا سکتا ہے۔ ہیراکلیس کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو اس نے عبداللہ بن حذیفہ سے پوچھا، آخر کس بات نے تمہیں کھانے سے روکا؟ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حالانکہ قرآن کے مطابق ایسے حالات میں حرام رزق بھی خود کو زندہ رکھنے کے لیے کھایا جا سکتا ہے، مگر میں نہیں چاہتا تھا کسی کو یہ موقع میری پریشانیوں کی وجہ سے مل جائے اور پھر ظلم میرے ایمان پر بھاری پڑ جائے۔ آخرکار ہیراکلیس کے ظلم پر
عبداللہ بن حذافہ کی دین اسلام سے محبت بھاری پڑ گئی۔ انت میں ہیراکلیس نے عبداللہ بن حذافہ سے کہا، میری پیشانی پر صرف بوسہ لے لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیراکلیس سے کہا کہ میں تمہارے پیشانی کو بے شک چوم سکتا ہوں اگر تم میرے سارے ساتھیوں کو میرے ساتھ آزاد کر دو۔ اور پھر ہیراکلیس نے عبداللہ بن حذافہ اور ان کے تقریباً 300 ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ عبداللہ بن حذافہ اپنے ساتھیوں کو آزاد کرا کر رومن امپائر کی سرحد کو پار کر مدینے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگے۔ ان کے صبر، ہمت اور دین اسلام سے محبت کی حیرت انگیز داستان ملک شام سے لے کر مدینہ منورہ تک عوام میں گفتگو کا موضوع بن گئی۔ یہ بات خلیفۃ المسلمین عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچی۔ جب عبداللہ بن حذافہ مدینے تشریف لائے، عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ اس کے بعد وہاں موجود سارے صحابہ نے ان کی پیشانی کو چوما، اور پھر سارے اہل مدینہ نے اپنے دلوں میں موجود ان کے لیے محبت کو ایسے ہی ظاہر کیا۔ وہ کر گئے حمایت تیرے دین کی، فنا کر کے خود کو، ہم فنا ہونے کے ڈر سے تیرے دین کی ویسی حمایت نہیں کرتے۔ وہ چکاتے تھے قرآن و حدیث کی وکالت سے تیرے دین کا قرض، محض عقیدت کے آنسوؤں سے نبھاتے ہیں ہم اب دین کا فرض۔